اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، اس گفتگو کا عنوان ہے اسلام اور حیوانات کے حقوق. آج کے دور میں جب انسان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے تو روشن خیالی اور روشن فکری کا لباس پہن کر آج 21ویں صدی کا انسان جہاں بہت سے اعتراضات کرتا ہے، وہاں ہمارے دین پر ایک اعتراض یہ کرتا ہے کہ ہمارا دین حقوق، بالخصوص انسانی حقوق کی پاسداری نہیں کرتا. اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات واضح کی جائے کہ انسانی حقوق تو انسانی حقوق، ہمارا دین وہ ہے جو جانوروں تک کے حقوق بیان کرتا ہے. اس سے پہلے کہ میں دین میں کس طرح جانوروں کے حقوق کے خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے وہ پیش کروں، میں کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کی ویریفیکیشن، ان کی تصدیق بڑی آسانی سے آج کے زمانے میں ممکن ہے. ڈیموکریسی کی دنیا میں جو سب سے قدیم ڈیموکریسی ہے وہ برطانیہ کی ڈیموکریسی کا شمار ہوتی ہے. بالخصوص بر صغیر کے لوگ برطانیہ کی ڈیموکریسی کو اپنی ڈیموکریسی کی ماں کا درجہ دیتے ہیں. ہمارا آئین بھی حقیقتاً انہی کا دیا ہوا آئین تھا جس میں کچھ ترمیمیں کی گئیں ابتدائی طور پہ. اب یہ برطانیہ میں سب سے پہلا جو حیوانات کے تحفظ کا قانون منظور ہوا، اینیملز پروٹیکشن لا، سب سے پہلا سن 1822 میں یہ قانون پاس ہوا. یعنی جو آج کی دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ہے، جو ماڈرن ڈیموکریسی کے چیمپئنز میں سے ہے برطانیہ، 1822 میں، آج سے کوئی 200 سال پہلے، انہیں پہلی مرتبہ خیال آیا کہ قوانین کچھ ایسے ہونے چاہئیں جو جانوروں کے حقوق کا تحفظ کریں. ایک اور مثال دیے دیتا ہوں. آج کی سپر پاور سمجھا جانے والا ملک امریکہ، جو سب سے پہلی تنظیم جانوروں کے حقوق کے تحفظ کی قیام میں آئی، اینیملز پروٹیکشن گروپ کے نام سے، 1866 میں پہلی دفعہ یہ تنظیم بنی. تو میں اگر اس بات کو سمیٹوں تو آج کے روشن فکر، پڑھے لکھے، سمجھدار، ترقی یافتہ انسان کو یہ کوئی 200 سال پہلے سمجھ میں آیا کہ اس زمین پر بسنے والے انسان کے علاوہ دیگر جانداروں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور انسان کا فرض ہے کہ ان حقوق کی پاسداری کرے. لہٰذا یہ 200 سال پہلے انسانوں نے اس موضوع پر سوچنا شروع کیا، اس موضوع پر بات کرنا شروع کی اور اس موضوع پر قوانین پیش کرنا شروع کیے. لیکن آپ دیکھیے اسلام کی خوبصورتی کو کہ جس چیز کا ادراک انسان کو 200 برس قبل ہو رہا ہے، اسلام 1400 سال پہلے سے اس بات کی تعلیم دیتا آ رہا ہے اور مسلسل دیتا آ رہا ہے. کوئی پوچھے کہ کس طرح، کب اسلام نے کہاں جانوروں کے حقوق کی بات کی؟ اب میں بہت تیزی سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا
بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو میں اور آپ جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہیں، لیکن اس پہلو سے ان مثالوں کی جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ نہج البلاغہ سید رضی نے جو میرے اور آپ کے پہلے مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ کا مجموعہ جمع کیا، 3 حصوں پر مشتمل، خطبے، مکتوبات، کلمات قصار۔ خطبوں کے اندر خطبہ نمبر 224۔ اچھا، خطبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نجی محفل میں کی جانے والی گفتگو کو خطبہ نہیں کہتے۔ کسی دوست کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے کوئی بات کی جائے، اسے خطبہ نہیں کہا جاتا۔ مجمع میں، پبلک میں، عمومی اجتماع میں جو بات برملا پیش کی جائے اسے خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ خطبہ ہے، خطبہ نمبر 224، مطلب یہ بات مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام مجمع میں مسلمانوں میں برملا بیان فرما رہے ہیں، اور اس بات کی تعلیم سب مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ مشہور خطبہ ہے میرے مولا کا جملہ، واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، خدا کی قسم اگر 7 کی 7 زمینیں، آسمان کے نیچے جو کچھ ہے سب علی کو دے دیا جائے، اس کے بدلے میں علی سے کیا مطالبہ کیا جائے؟ علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبھا جلب شعیرۃ، یہ پوری دنیا و ما فیہا، جو کچھ آسمان تلے ہے، جتنی زمینیں ہیں، سب علی کی جھولی میں ڈال دی جائیں، اور اس کے بدلے میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ علی خدا کی صرف اتنی نافرمانی کریں کہ ایک چونٹی کے منہ سے جو کا دانہ چھین لیں، ما فعلتہ، خدا کی قسم کھا کر علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں علی ایسا نہیں کرے گا۔ اب انسانیت کے ادراک میں جو چھوٹے ترین جانور ہیں ان میں چونٹی کا شمار ہوتا ہے، اور چونٹی سے کیا کوئی جو کا دانہ لے رہے ہیں، کوئی گندم کا دانہ، کچھ اناج لے رہے ہیں؟ کہا نہیں، جو کا چھلکا بھی اگر اس چونٹی کے منہ میں ہے، علی مرتضیٰ اس چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی نہیں چھینے کا، چاہے علی کو پوری زمین پر جو کچھ ہے، آسمان تلے جو کچھ پایا جاتا ہے، سب دے دیا جائے۔ یہ ہے حیوانات کے حقوق علی مرتضیٰ کی نگاہ میں۔ کس طرح علی مرتضیٰ ایک چونٹی کے ساتھ زیادتی کو بھی برداشت نہیں کر رہے، چاہے دنیا کے سب سے بڑے خزانے، دنیا کا سب سے بڑا فائدہ انہیں مل جائے۔ کیا انسان اس معراج پر جا کر کبھی جانوروں کے بارے میں سوچتا ہے؟ یہ 200 سال پہلے جس انسان کو جانوروں کا خیال آیا ہے، دیکھیے علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے کس قدر چونٹی تک کی پاسداری کر رہے ہیں اور اس کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال، چند مثالیں ہیں جو میں بڑی تیزی سے پیش کروں گا۔ دوسری مثال آپ کی سنی ہوئی، آپ سب اس مثال سے واقف ہیں، یہ جملہ، یہ واقعہ کئی دفعہ سن چکے ہیں، بالخصوص جب میرے اور آپ کے مولا علی مرتضیٰ کی شہادت کی مجالس ہوا کرتی ہیں۔ کیا واقعہ ہے؟ 19ویں رمضان ہے، فجر کا وقت قریب ہے، اور میرے مولا نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری ہے۔ تمام تر واقعات آپ کے ذہن میں ہیں، کبھی باہر تشریف لاتے ہیں صحن خانہ میں، کبھی حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، کبھی مصلی بچھاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کبھی کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتے ہیں۔ علی مرتضیٰ جانتے ہیں کہ میں اب جو نماز پڑھنے جاؤں گا واپس اپنے پیر پر نہیں آؤں گا، مجھے حسن اور حسین کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اب اس کیفیت میں جب علی مرتضیٰ لقاء خدا کی ہیبت کی وجہ سے بےتاب ہیں، پریشان ہیں، جانتے ہیں کہ جس رات کا وعدہ رسول خدا نے دیا تھا وہ آ گئی ہے، فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، میرے مولا دولت کدے سے باہر تشریف لے جانے لگے ہیں، مرغابیاں آ کے میرے مولا کے دامن کو پکڑ لیتی ہیں۔ اب اس موقع پر ایک جملہ جو آپ نے خطبہ سے، علماء سے سن رکھا ہے
میرے مولا نے اپنی صاحبزادی سے خطاب فرمایا، اے بیٹا، اے میری بیٹی، اگر ان مرغابیوں کی غذا کا بندوبست کر سکو تو انہیں رکھنا، اگر ان کی غذا کا بر وقت بندوبست نہ کر سکو، خیال نہ رکھ سکو، انہیں خدا کی زمین پر چھوڑ دینا۔ علی مرتضیٰ جب اپنی شہادت کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، اس وقت بھی ان جانوروں کے حقوق کو بھول نہیں رہے، ان جانوروں کے رائٹس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جب انسان موت کے لیے جاتا ہے، دنیا جہان کی چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، اس موقع پر بھی، اس بے قراری اور بےتابی کے موقع پر بھی علی مرتضیٰ ان جانوروں کے حقوق کو فراموش نہیں کر رہے۔ اگر یہ تمہارے گھر میں ہے تو یہ اس جانور کا حق ہے اور صاحب خانہ کا فرض ہے کہ اس جانور کا خیال رکھے، اس کی غذا کا، اس کے پانی کا، اور اگر خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر کم سے کم حق یہ ہے کہ اسے خدا کی زمین پہ چھوڑ دے تاکہ وہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی غذا کا بندوبست کرے۔ یہ ہے علی مرتضیٰ کی نگاہ میں جانوروں کے حقوق۔ اور کیونکہ ایام مولا سجاد کی شہادت کے قریب ہیں، مولا سجاد کی شہادت کے ایام، مولا سجاد سے منسوب ایام چل رہے ہیں، تو دو مثالیں میں بہت تیزی سے مولا سید سجاد کی حیات طیبہ سے بھی پیش کرتا چلوں۔ میرے مولا کا وہ پیش کردہ آئین جو رسالۃ الحقوق کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا تعارف میں ایک منزل پہ پیش کر چکا، اس آئین کی کتاب میں جہاں مولا خدا کے حقوق بیان فرما رہے ہیں، جہاں مولا استاد کے حقوق بیان فرما رہے ہیں، جہاں مولا بادشاہ کے حقوق بیان فرما رہے ہیں، جہاں مولا رعایا کے حقوق بیان فرما رہے ہیں، جہاں مولا زوج اور زوجہ کے، والدین کے، احسان کرنے والے کے، تعلیم دینے والے کے، ساتھ سفر کرنے والے کے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے، ہر انسان کے حقوق بیان کر رہے ہیں، انسان کی ہر صنف کے حقوق بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو انسانوں میں غلام ہیں ان تک کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان کے اپنے جسم کے حقوق، اپنے اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ اس حقوق نامے میں، اس آئین میں، اس دستور میں، اسی جگہ جہاں ان سب انسانوں کے حقوق کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے مولا سید سجاد ایک لفظ ارشاد فرماتے ہیں، اما حق الہدی، جو تم جانور قربانی کے لیے پیش کرتے ہو، اس کا بھی اے انسان تمہاری گردن پر ایک حق ہے۔ رسالۃ الحقوق میں میرے مولا و آقا سید سجاد نے باقاعدہ طور پر قربانی کے جانور کے حق بیان فرمائے ہیں۔ اور اسلام کے احکام کو اگر دیکھا جائے تو اسلام کے احکام میں بھی ان جانوروں کے حقوق کی پاسداری واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو پانی پیش کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جو آداب بیان ہوئے۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی فائدہ یا مقصد نہ ہو، جانور کو اذیت تک نہ پہنچائی جائے، بلا وجہ کسی جانور کو تکلیف نہ دی جائے، بغیر کسی فائدے یا سبب کے، اگر کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے کسی جانور کو قتل نہ کیا جائے۔ اسلام کے احکام میں جگہ جگہ جانوروں کے حقوق نظر آتے ہیں۔ اور میرے مولا سید سجاد کیا فرماتے ہیں اپنے رسالۃ الحقوق میں قربانی کے جانور کے حق کے بارے میں؟ کلام طویل ہے، میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ میں اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ اسلام کس باریک بینی کے ساتھ ان جانوروں کے حقوق بیان کر رہا ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ الْهَدْيِ، یہ جو قربانی کا جانور ہے، اس کا حق یہ ہے فَأَن تُخْلِصَ بِهَا الْإِرَادَةَ إِلَىٰ رَبِّكَ وَالتَّعَرُّضَ لِرَحْمَتِهِ وَقَبُولِهِ وَلَا تُرِيدُ عُيُونَ النَّاظِرِينَ دُونَهُ۔ دیکھو یہ جو جانور تم قربانی کر رہے ہو، یہ بھی تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہے۔ جس طرح تم خدا کی مخلوق ہو، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ جس طرح تمہارے کچھ حقوق ہیں، اس مخلوق کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اب یہ جو رب نے تمہیں یہ طاقت اور قدرت اور اختیار دیا ہے کہ تم خدا کی مخلوق اس دوسری مخلوق کو ذبح کر سکتے ہو، تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہاں پر ایک حق ہے، اور اس ذبح کرنے کا حق یہ ہے
یہ ذبح کرنا اس وقت حق بجانب ہے جب تم اس ذبح کرنے کے ذریعے صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کا ارادہ کرو گے۔ یہ جانور، خدا کی دوسری مخلوق جسے تم ذبح کر رہے ہو، یہ اس کا حق ہے اسے ہر ایرے غیرے کے لیے ذبح نہ کیا جائے۔ ہر کس و ناقص کو خوش کرنے کے لیے میں خدا کی اس مخلوق کو ذبح نہ کروں، ہر دائیں بائیں والے کو خوش کرنے کے لیے میں خدا کی اس مخلوق کو ذبح نہ کروں۔ یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اگر اسے ذبح کیا جائے ان تخلص بها الارادۃ الی ربک، تو صرف اور صرف رب کے لیے خالصتاً والتعرض لرحمتہ وقبولہ، خدا کی رحمت اور خدا کی جانب سے قبولیت حاصل ہونے کے لیے ذبح کیا جائے۔ وَلَا تُرِيدُ عُيُونَ النَّاظِرِينَ دُونَهُ، دیکھو اس جانور کو ذبح کرتے وقت اگر تم دیکھنے والوں کی خوشی کا خیال کرو گے، رب کی خوشی میں ان کو شریک بنا دو گے، تم اس جانور کا حق ادا نہیں کر رہے، تم اس جانور کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ یہ سید سجاد حقوق بیان کر رہے ہیں کہ اگر رب نے اجازت دی ہے اس کی ایک مخلوق ذبح ہو تو صرف اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے صرف رب کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ ہر ایرے غیرے کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر دینا یہ اس جانور کے حق کی نفی ہے، اس جانور کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ایک اور واقعہ میں اپنے چوتھے امام ہی کی زندگی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کس طرح ائمہ جانوروں کے ساتھ رأفت اور رحمت سے، محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک ہوتا ہے حق دینا، ایک ہوتا ہے حق دینے سے بڑھ کے محبت کرنا۔ یہ آج کی دنیا میں بسنے والا گوری چمڑی والا جو 200 برس قبل جانوروں کے بارے میں سوچنا شروع، جس نے 200 برس قبل جانوروں کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے، وہ ہمارے دین پر انگشت اعتراض اٹھاتا ہے کہ آپ کے ہاں حقوق کی پاسداری نہیں ہوتی۔ بدبخت، آ کر دیکھ در اہل بیت پر کس طرح جانوروں کے ساتھ نہ صرف انصاف ہوتا ہے، نہ صرف انہیں حق ملتا ہے، بلکہ ان سے محبت کی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ واقعہ سناؤں، ابن شہر آشوب نے المناقب میں یہ بات ذکر کی، میرے چوتھے مولا سید سجاد 20 مرتبہ مدینہ سے مکہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ہر دفعہ ایک ہی سواری پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب کوئی بھی حساب لگا لے، مدینہ سے مکہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک حج کے سفر کا مطلب ہے ایک دفعہ جانا اور ایک دفعہ آنا، اور 20 سفروں کا مطلب یہ ہزاروں کلومیٹر کی مسافت ہے جو سید سجاد نے صرف ایک جانور پر طے کی ہے۔ اور کیا لکھا ہے المناقب میں؟ اس ہزاروں کلومیٹر کی مسافت کو طے کرنے کے دوران 20 بار، بعض جگہ 22 کا عدد بھی آیا، حج کرنے کے دوران یہ سید سجاد اس سواری کے حق کا اتنا خیال رکھتے ہیں ایک تازیانہ تک نہ مارا۔ یہ ہے اہل بیت کی نگاہ میں جانوروں کے حقوق۔ اس طرح اہل بیت اپنی عملی زندگی میں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھ کے دکھاتے ہیں۔ اور وہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں چوتھے امام کا پیش کرنے لگا، الثاقب فی المناقب کتاب کا نام ہے، ابن حمزہ طوسی کی، 560 ہجری میں ان کی وفات ہے، ابھی 1445 ہجری چل رہا ہے، قریب 900 سال پرانی، 1000 سال پرانی یہ کتاب ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ 5ویں امام یہ روایت بیان فرما رہے ہیں، کان علی بن الحسین جالسا مع جماعت، میرے بابا علی بن الحسین کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، اذ اقبلت ذبیۃ من الصحراء، اذ اقبلت ذبیۃ من الصحراء، ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی، حتی وقفت، رکی مولا کے سامنے، فہمہمت وضربت بیدیہا الارض، آوازیں نکالنے لگی اور زمین پر ہاتھ مارنے لگی۔ اصحاب نے دیکھا یہ ہرنی آئی مولا کی خدمت میں، مولا کے سامنے اس طرح محبت سے، لاڈ سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ ما شأن هذه الظبیۃ، اے فرزند رسول خدا اس ہرنی کا کیا واقعہ ہے؟ قد اتت کا مستانسۃ، یہ بڑی محبت اور انس کے ساتھ آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اب یہ مولا اپنے اصحاب کو بتلا رہے ہیں کہ مجھ مشکل کشا کے بیٹے کے پاس یہ ہرنی کون سی مشکل لے کر آئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ جو حاکم ہے دمشق کا، اس کا ایک بیٹا تھا جسے ہرنی کا بچہ چاہیے تھا۔ جب حاکم کے بچے کو ہرنی کا بچہ چاہیے تھا تو
حاکم نے کچھ شکاریوں کو بھیجا اور شکاری آیا اور شکاری نے اس ہرنی کے بچے کو حاکم کے بچے کے لیے شکار کر لیا۔ ابھی اس ہرنی کا بچہ حاکم کے بچے کو نہیں دیا گیا اور یہ ہرنی دوڑتی ہوئی میرے پاس اپنی مشکل لے کر چلی آئی۔ مشکل کیا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ قَدْ أَرْضَعَتْهُ، اس ہرنی نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ وَإِنَّهَا تَسْأَلْ أَن نَحْمِلَهُ إِلَيْهَا لِتَرْضَعَهُ وَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ، یہ درخواست کر رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے لا دیجئے، میں دودھ پلا دوں اور پلٹا دوں۔ میرے مولا سید سجاد نے شکاری کے پاس کسی کو بھیجا، شکاری آیا، میرے مولا نے معلوم کیا، دریافت کیا، پتہ چلا کہ وہ ہرنی کا بچہ شکاری کے پاس ہے۔ میرے مولا نے شکاری سے کہا کہ یہ ہرنی کہتی ہے کہ اس کا بچہ اسے لوٹا دو، اس نے دودھ نہیں پلایا، اسے دے دو، واپس کر دو۔ شکاری کہتا ہے یا ابن رسول اللہ لست استجرئ علی ھذا، یہ جرت تو میں نہیں کر سکتا، حاکم نے وہ بچہ منگوایا ہے، میں واپس لوٹا دوں گا، میں حاکم کو کیا جواب دوں گا؟ تو پھر میرے مولا نے فرمایا انی اسألک ان تأتی بہ الیہا، اچھا تو ایسا کر اے شکاری، وہ بچہ لا دے، یہ بچے کو دودھ پلائے گی اور پلٹا دے گی۔ شکاری نے مولا کی بات مانی، بچہ آیا، فلما رأتہ ہمہمت ودموعها تجری، ہرنی نے جب اپنے بچے کو دیکھا ایک مرتبہ آواز نکالنے لگی، ہرنی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب نہ جانے یہ دیکھیے حیوانات سے محبت، حیوانات کے حقوق سید سجاد کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہرنی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر سید سجاد نہ جانے کس کیفیت میں آ گئے۔ پہلے سید سجاد شکاری سے کہہ چکے ہیں اسے چھوڑ دے، شکاری مولا سے معذرت کر چکا ہے کہ مجھے حاکم کی تلوار کا خوف ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ جانوروں سے سید سجاد کی محبت دیکھیے، جس طرح سید سجاد میرے اور آپ کے مولا ہیں، اس ہرنی کے بھی تو مولا ہیں، کہ جب ہرنی کی آنکھ میں آنسو دیکھے ایک مرتبہ پھر میرے مولا سید سجاد شکاری کا رخ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں بحقی علیک الا وہبتہ لہا، مجھ سید سجاد کا جو تیری گردن پہ حق ہے، تجھے اس حق کا واسطہ یہ ہرنی کا بچہ اسے پلٹا دے۔ فوہبہ لہا، اب شکاری اتنا بڑا واسطہ، اتنا بڑا حق، اس کا انکار نہ کر سکا، شکاری نے وہ بچہ چھوڑ دیا۔ ہرنی نے اپنا فانطلقت مع الخشف، اپنے بچے کو لیا اور چل پڑی، اور کیا جملہ کہتی ہوئی گئی؟ وہی تقول اشہد انک من اہل بیت الرحمہ وان بنی امیۃ من اہل بیت اللعنہ۔ اب یہ ہرنی ہے، جب مولا کی محبت دیکھی، جب یہ دیکھا کس طرح میرا چوتھا مولا جانوروں کو ان کے حقوق لے کر دے رہا ہے، تو یہ ہرنی قصیدہ پڑھتے ہوئے جا رہی ہے اشہد انک من اہل بیت الرحمہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ رحمت کے گھرانے سے ہیں، وَأَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ اللَّعْنَةِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ حاکم کا گھرانہ لعنت والا گھرانہ ہے۔ یہ انداز ہے اہل بیت کے ہاں جانوروں کا خیال رکھنے کا، جانوروں کے حقوق کی پاسداری کا۔ اور یہ منزل بھی سن لیجیے اور اس گفتگو کو مکمل کروں۔ کربلا میں جب میرے مولا و آقا سید الشہداء کا پانی پہ قبضہ تھا اور سامنے سے لشکر دشمن کا آیا تھا، یہ انسانی حقوق کی معراج ہے کہ مولا اپنے دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ حیوانات کے حقوق کا تحفظ ہے کہ میرے مولا ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اہل بیت کی سیرت حیات طیبہ کو دیکھا جائے، ہمیں جگہ جگہ انسانی حقوق بہت بلند چیز ہے، انسانی حقوق بہت اونچی چیز ہے۔ حیوانات کے حقوق کی پاسداری، حیوانات سے محبت کے ہمیں ایسے منظر نظر آئیں گے کہ آج کی دنیا کا روشن فکر انسان انگشت بدہن کھڑا نظر آئے گا ان واقعات کے سامنے۔ یہ آج کی
گفتگو کا خلاصہ کہ آج کے دور میں اگر کوئی اسلام پر انگشت اعتراض اٹھائے، چاہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے، چاہے حیوانات کے حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے، تو اہل بیت علیہم السلام کی سیرہ طیبہ اس کے چہرے پر ایک تماچا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں تمام انسانوں کے، تمام حیوانات کے حقوق کی مکمل پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔